بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کی فتح اگرچہ فاروقی کارناموں میں داخل ہے، لیکن اس کے بانی مابانی عمرو بن العاص تھے۔ وہ اسلام سے پہلے تجارت کا پیشہ کرتے تھے اور مصر ان کی تجارت کا جلا نگاہ تھا۔ اس زمانے میں مصر کی نسبت گو اس قسم کا خیال بھی ان کے دل میں نہ گزرا ہوگا، لیکن اس کی زرخیزی اور شادابی کی تصویر ہمیشہ ان کی نظر میں پھرتی رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا جو اخیر سفر کیا، اس میں یہ ان سے ملے اور مصر کی نسبت گفتگو کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے احتیاط کا لحاظ سے انکار کیا، لیکن آخر ان کے اصرار پر راضی ہو گئے اور 4000 فوج ساتھ کر دی۔ اس پر بھی ان کا دل مطمئن نہ تھا۔ عمروں سے کہا کہ خدا کا نام لے کر روانہ ہو، لیکن مصر پہنچنے سے پہلے اگر میرا خط پہنچ جائے تو الٹے پھر آنا۔ عریش پہنچے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا۔ اگرچہ اس میں آگے بڑھنے سے روکا تھا، لیکن چونکہ شرطیہ حکم تھا، عمروں نے کہا کہ اب تو ہم مصر کی حد میں آ چکے۔ غرض عریش سے چل کر فرما پہنچے یہ شہر بحر روم کے کنارے پر واقع ہے اور گو اب ویران پڑا ہے، لیکن اس زمانے میں آباد تھا۔ جالینوس کی زیارت گاہ ہونے کی وجہ سے ایک ممتاز شہر گنا جاتا تھا۔ یہاں سرکاری فوج رہتی تھی۔ اس نے شہر سے نکل کر مقابلہ کیا اور 1 مہینے تک مارکا کا رزاز گرم رہا۔ بالآخر رومیوں نے شکست کھائی۔ عمرو فرما سے چل کر بلبسین اور امدنین کو فتح کرتے ہوئے فسطاط پہنچے۔ فسطاط اس زمانے میں کفدست میدان تھا اور اس قطع زمین کا نام تھا جو دریائے نیل اور جبل مقطم کے بیچ میں واقع ہے، اور جہاں اس وقت زراعت کے کھیت یا چراگاہ کے تختے تھے، لیکن چونکہ یہاں سرکاری قلعے تھے اور رومی سلطنت کے حکام جو مصر میں رہتے تھے یہاں رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ دریائے نیل پر واقع تھا اور جہاز اور کشتیاں قلعے کے دروازے پر آ کر لگتی تھی، ان وجوہ سے سرکاری ضرورتوں کے لیے نہایت مناسب مقام تھا۔ عمروں نے اول اسی کو تاکا اور محاصرہ کی تیاریاں شروع کی۔ مکوکس جو مصر کا فرما روا اور کیسر کا باج گزار تھا، عمرو بن العاص سے پہلے قلعے میں پہنچ چکا تھا اور لڑائی کا بندوبست کر رہا تھا۔ قلعے کی مضبوطی اور فوج کی قلت کو دیکھ کر عمروں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اعانت طلب کی۔ انہوں نے 10,000 فوج اور 4 افسر بھیجے اور خط میں لکھا کہ ان افسروں میں ایک ہزار سوار کے برابر ہے۔ یہ افسر زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رتبہ تھا، اس کے لحاظ سے عمروں نے ان کو افسر بنایا اور محاصرہ وغیرہ کے انتظامات ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کے چاروں طرف چکر لگایا اور جہاں جہاں مناسب تھا مناسب تعداد کے ساتھ سوار اور پیادہ متعین کیے۔ اس کے ساتھ منجنیقوں سے پتھر برسانے شروع کیے۔ اس پر پورے 7 مہینے گزر گئے اور فتح و شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن تنگ آ کر کہا کہ آج میں مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر قلعے کی فصیل پر چڑھ گئے۔ چند اور صحابہ نے ان کا ساتھ دیا۔ فصیل پر پہنچ کر سب نے ایک ساتھ تکبیر کے نعرے بلند کیے، ساتھ ہی تمام فوج نے نعرہ مارا کہ قلعے کی زمین دہل اٹھی۔ عیسائی یہ سمجھ کر کہ مسلمان قلعے کے اندر گھس آئے، بدحواس ہو کر بھاگے۔ ادھر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصیل سے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور تمام فوج اندر گھس آئی۔ مکوکس نے یہ دیکھ کر صلح کی درخواست کی اور اسی وقت سب کو امان دے دی گئی۔
ایک دن عیسائیوں نے عمرو بن العاص اور افسران فوج کی بڑی دھوم دھام سے دعوت کی۔ عمرو بن العاص نے قبول کر لی اور سلیقہ شعار لوگوں کو ساتھ لے گئے۔ دوسرے دن عمرو نے ان لوگوں کی دعوت کی۔ رومی بڑے تذک و احتشام سے آئے اور مجملی کرسیوں پر بیٹھے، کھانے میں خود مسلمان بھی شریک تھے، اور جیسا کہ عمرو نے پہلے یہ حکم دے دیا تھا، سادہ عربی لباس میں تھے اور عربی انداز اور عادت کے موافق کھانے پر بیٹھے۔ کھانا بھی سادہ یعنی معمولی گوشت اور روٹی تھی۔ عربوں نے کھانا شروع کیا تو گوشت کی بوٹیاں شوربے میں ڈبو کر اس زور سے دانتوں سے نوچتے تھے کہ شوربے کے چھینٹے اڑ کر رومیوں کے کپڑوں پر پڑتے تھے۔ کھانے کے بعد رومیوں نے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں جو کل ہماری دعوت میں شریک تھے؟ یعنی وہ ایسے گوار اور بے سلیقہ نہ تھے۔ عمرو نے کہا، وہ اہل الرائے تھے اور یہ سپاہی ہیں۔ مقوقس نے اگرچہ تمام مصر کے لیے معاہدہ صلح لکھوایا تھا، لیکن ہرقل کو جب خبر ہوئی تو اس نے نہایت ناراضگی ظاہر کی اور لکھ بھیجا کہ قبطی اگر عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو رومیوں کی تعداد کیا کم تھی۔ اسی وقت ایک عظیم الشان فوج روانہ کی کہ اسکندریہ پہنچ کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو۔ فسطاط کی فتح کے بعد عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند روز تک یہاں قیام کیا اور یہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ فسطاط فتح ہو چکا، اجازت ہو تو اسکندریہ پر فوجیں بڑھائی جائیں۔ وہاں سے منظوری آئی تو عمرو نے کوچ کا حکم دیا۔ اتفاق سے عمرو کے خیمے میں ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ خیمہ اکھاڑا جانے لگا تو عمرو کی نگاہ پڑی۔ حکم دیا کہ اس کو یہیں رہنے دو کہ ہمارے مہمان کو تکلیف نہ ہونے پائے، چونکہ عربی میں خیمے کو فسطاط کہتے ہیں، اور عمرو نے اسکندریہ سے واپس آ کر اسی خیمے کے قریب شہر بسایا، اس لیے خود شہر بھی فسطاط کے نام سے مشہور ہو گیا اور آج تک یہی نام لیا جاتا ہے۔ بہرحال 21 ہجری میں عمرو نے اسکندریہ کا رخ کیا۔ اسکندریہ اور فسطاط کے درمیان میں رومیوں کی جو آبادیاں تھیں، انہوں نے صدرہ ہونا چاہا، چنانچہ ایک جماعت عظیم سے جس میں ہزاروں قبطی بھی شامل تھے فسطاط کی طرف بڑھ کر مسلمانوں کو وہیں روک لیا۔ مقام کربون میں دونوں حریفوں کا سامنا ہوا۔ مسلمانوں نے نہایت تحش میں آ کر جنگ کی اور بے شمار عیسائی مارے گئے، پھر کسی نے روک ٹوک کی جرت نہ کی اور عمرو نے اسکندریہ پہنچ کر دم لیا۔ مقوقس جزیہ دے کر صلح کرنا چاہتا تھا، لیکن رومیوں کے ڈر سے نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم یہ درخواست کی کہ ایک مدت معین کے لیے صلح ہو جائے۔ عمرو نے انکار کیا۔ مقوقس نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے شہر کے تمام آدمیوں کو حکم دیا کہ ہتھیار لگا کر شہر پناہ کی فصیل پر مسلمانوں آمنے سامنے صف جما کر کھڑے ہوں۔ عورتیں بھی اس حکم میں داخل تھیں اور اس غرض سے کہ پہچانی نہ جا سکے انہوں نے شہر کی طرف منہ کر لیا تھا۔ عمرو نے کہلا بھیجا کہ ہم تمہارا مطلب سمجھے، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ ہم نے اب تک جو ملک فتح کیے کثرت فوج کے بل پر نہیں کیے۔ تمہارا بادشاہ ہرقل جس ساز و سامان سے ہمارے مقابلے کو آیا تم کو معلوم ہے، اور جو نتیجہ ہوا وہ بھی مخفی نہیں۔ مقوقس نے کہا، سچ ہے، یہی عرب ہیں جنہوں نے ہمارے بادشاہ کو قسطنطنیہ پہنچا کر چھوڑا۔ اس پر رومی سردار نہایت غضبناک ہوئے، مقوقس کو بہت برا بلا کہا اور لڑائی کی تیاریاں شروع کی۔ مقوقس کی مرضی چونکہ جنگ کی نہ تھی، اس لیے عمرو سے اقرار لے لیا تھا کہ چونکہ میں رومیوں سے الگ ہوں، اس وجہ سے میری قوم کو تمہارے ہاتھ سے زر نہ پہنچنے پائے۔ قبطیوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس مارکے میں دونوں الگ رہے، بلکہ مسلمانوں کو بہت کچھ مدد دی۔ فسطاط سے اسکندریہ تک فوج کے آگے آگے پلوں کی مرمت کرتے اور سڑکیں بناتے گئے۔
खुद अस्कंदरिया का मुहासरा भी रसद वगैरह का इंतज़ाम इन्हीं की बदौलत हो सका। रोमी कभी कभी किले से बाहर निकल कर लड़ते थे। एक दिन नहायत सख्त मार्का हुआ। तीरों खंदनक से गुजर कर तलवारों की नौबत आई। एक रूमी ने सफ से निकल कर कहा कि जिसका दावा हो तन्हा मेरे मुकाबले को आए। मुसलमा बिन मुखलिद ने घोड़ा बढ़ाया और रोमी ने इनको ज़मीन पर दे पटका और झुक कर तलवार मारना चाहता था कि एक सवार ने आकर जान बचाई। उमरों को इस पर इस कदर गुस्सा आया कि मतानत एक तरफ मुसलमान के रुतबे का भी ख्याल ना करके कहा, ज़नख़ों को मैदान जंग में आने की क्या ज़रूरत है। मुसलमान को नहायत नागवार हुआ लेकिन मसलहत के लिहाज से कुछ ना कहा। लड़ाई का ज़ोर इसी तरह कायम था। आखिर मुसलमानों ने इस तरह दिल तोड़ कर हमला किया कि रोमियों को दबाते हुए किले के अंदर घुस गए। देर तक किले के सेन में मारका रहा। आखिर में रोमियों ने संभल कर एक साथ हमला किया और मुसलमानों को किले से बाहर निकाल कर दरवाजे बंद कर दिए। इत्तफाक ये कि उमर बिन अल-आस और मुसलमान और 2 शख्स अंदर रह गए। रोमियों ने इन लोगों को ज़िंदा गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन जब इन लोगों ने मर्दाना वार जान देनी चाही तो इन्होंने कहा कि दोनों तरफ से एक एक आदमी मुकाबले को निकले। अगर हमारा आदमी मारा गया तो हम तुमको छोड़ देंगे कि किले से निकल जाओ, और तुम्हारा आदमी मारा जाए तो तुम सब हथियार डाल दो। उमर बिन अल-आस ने नहायत खुशी से मंजूर किया और ख़ुद मुकाबले के लिए निकलना चाहा। मुसलमान ने रोका कि तुम फ़ौज के सरदार हो, तुम पर आँच आई तो इंतज़ाम में खलल होगा। ये कहकर घोड़ा बढ़ाया। रोमी हथियार संभाल चुका था। देर तक वार होते रहे। बिल आखिर मुसलमान ने एक हाथ मारा कि रोमी वहीं ढेर होकर रह गया। रोमियों को ये मालूम ना था कि इनमें कोई सरदार है। इन्होंने इकरार के मुवाफिक किले का दरवाज़ा खोल दिया और सब सही सलामत बाहर निकल आए। उमरों ने मुसलमान से अपनी गुस्ताखी की माफ़ी मांगी और उन्होंने नहायत साफ दिली से माफ़ कर दिया। मुहासरा जिस कदर तूल खींचता जाता था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़्यादा परेशानी होती थी। चुनाचा उमरों को ख़त लिखा कि शायद तुम लोग वहाँ रहकर ईसाइयों की तरह ऐश परस्त बन गए, वरना फ़तह में इस कदर देर ना होती। जिस दिन मेरा ख़त पहुँचे तमाम फ़ौज को जमा करके जहाद पर खुतबा दो और फिर इस तरह हमला करो कि जिनको मैंने अफसर करके भेजा था फ़ौज के आगे हों और तमाम फ़ौज एक दफ़ा दुश्मन पर टूट पड़े। उमरों ने तमाम फ़ौज को यकजा करके खुतबा पढ़ा और एक पुरअसर तकरीर की कि बुझे हुए जोश ताज़ा हो गए। अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो बरसों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे थे, बुलाकर कहा कि अपना नेज़ा मुझको दीजिए। खुद सर से अमामा उतारा और नेज़े पर लगाकर इनके हवाले किया कि यह सिप्पा सलार का अलम है और आज आप सिप्पा सलार हैं। ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और मुसलमा बिन मुखलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फ़ौज का हरावल किया। गर्ज इस सरो सामान से किले पर दावा हुआ कि पहले ही हमले में शहर फतह हो गया। उमरों ने इसी वक्त मुआविया बिन खुदैज को बुलाकर कहा कि जिस कदर तेज़ जा सको जाओ और अमीरुल मोमिनीन को मसरदा फ़तह सुनाओ। मुआविया ऊँटनी पर सवार हुए और 2 मंजिला सा मंजिला करते हुए मदीना पहुँचे। चूँकि ठीक दोपहर का वक़्त था, इस ख्याल से कि ये आराम का वक़्त है, बारगाह खिलाफत में जाने से पहले सीधे मस्जिद नबवी का रुख किया। इत्तफाक से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लोंडी इधर आ निकली और इनको मुसाफिर की हैयत देखकर पूछा कि कौन हो और कहाँ से आए हो। इन्होंने कहा अस्कंदरिया से। इसने इसी वक्त जाकर ख़बर की और साथ ही वापस आई कि चलो तुमको अमीरुल मोमिनीन बुलाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतना भी इंतज़ार नहीं कर सकते थे, खुद चलने के लिए तैयार हुए और चादर संभाल रहे थे कि मुआविया पहुंच गए।
فتح کا حال سن کر زمین پر گرے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ اٹھ کر مسجد میں آئے اور منادی کرا دی۔ معاویہ نے سب کے سامنے فتح کے حالات بیان کیے۔ وہاں سے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر پر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لونڈی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ وہ روٹی اور روغن زیتون لائی، مہمان کے آگے رکھا اور کہا کہ آنے کے ساتھ میرے پاس کیوں نہیں چلے آئے؟ انہوں نے کہا میں نے خیال کیا کہ یہ آرام کا وقت ہے، شاید آپ سوتے ہوں۔ فرمایا افسوس تمہارا میری نسبت یہ خیال ہے، میں دن کو سوؤں گا تو خلافت کا بھار کون سنبھالے گا؟ عمر و اسکندریہ کی فتح کے بعد فسطاط کو واپس گئے اور وہاں شہر بسانا چاہا۔ الگ الگ قطع متعین کیے اور داغ بیل ڈال کر عرب کا سادہ وضع کی عمارتیں تیار کریں۔ اسکندریہ اور فسطاط کے بعد اگرچہ برابر کا کوئی حریف نہیں رہا تھا، تاہم چونکہ مصر کے تمام اضلاع میں رومی پھیلے ہوئے تھے، ہر طرف تھوڑی تھوڑی فوجیں روانہ کی کہ آئندہ کسی طرح کسی خطرے کا احتمال نہ رہ جائے۔ چنانچہ خارجہ بن حذافہ العدوی، قیوم، اشمونین، اخمیم، بشردوات، معید اور اس کے تمام مضافات میں چکر لگا آئے اور ہر جگہ لوگوں نے خوشی سے جزیہ دینا قبول کیا۔ اسی طرح عمیر بن وہب نے تنیس، دمیات، تونا، دمیرہ، شطا، وکہلہ، بنا، بحیرہ کو مسخر کیا۔ عقبہ بن عامر نے مصر کے تمام نشیبی حصے میں فتح کیے۔ چونکہ ان لڑائیوں میں نہایت کثرت سے قبطی اور رومی گرفتار ہوئے تھے، عمروں نے دربار خلافت کو لکھا کہ ان کی نسبت کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا کہ سب کو بلا کر کہہ دو کہ ان کو اختیار ہے کہ مسلمان ہو جائیں یا اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ اسلام قبول کریں گے تو ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں، ورنہ جزیہ دینا ہوگا جو تمام ذمیوں سے لیا جاتا ہے۔ عمروں نے تمام قیدی جو تعداد میں ہزاروں سے زیادہ تھے ایک جا جمع کیے، عیسائی سرداروں کو طلب کیا اور مسلمان و عیسائی الگ الگ ترتیب سے آمنے سامنے بیٹھے۔ بیچ میں قیدیوں کا گروہ تھا۔ فرمان خلافت پڑھا گیا تو بہت سے قیدیوں نے جو مسلمانوں میں رہ کر اسلام کے ذوق سے آشنا ہو گئے تھے اسلام قبول کیا اور بہت سے اپنے مذہب پر قائم رہے۔ جب کوئی شخص اسلام کا اظہار کرتا تھا تو مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے اور خوشی سے بچھے جاتے تھے، اور جب کوئی شخص عیسائیت کا اقرار کرتا تھا تو تمام عیسائیوں میں مبارکباد کا غل پڑتا تھا اور مسلمان اس قدر غمزدہ ہوتے تھے کہ بہتوں کے آنسو نکل پڑتے تھے۔ دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا اور دونوں فریق اپنے اپنے حصہ رسدی کے موافق کامیاب آئے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔